رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے سوال کیا متی الساعة یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ذرا تسی نال میرے بول رہے ہیں، سٹیج والے بھی تے مجمع والے حاضر ہو کے متی الساعة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، اے پوچھنے والے تمہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ پوچھنے والے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا پوچھنے والے تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کی کثرت نہیں، روزوں کی بھی کثرت نہیں، صدقہ خیرات کی بھی کثرت نہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، پر یا رسول اللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آئے ذرا ہاتھوں چک کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ ولیکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، اے پوچھنے والے تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ نمازوں کی کثرت بھی نہیں، روزے کی کثرت بھی نہیں، صدقہ خیرات کی بھی کثرت نہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، پر یا رسول اللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انت ما من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ اس حدیث پاک سے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ ایمان، نفس ایمان نمازوں کی کثرت کا نام نہیں، ایمان روزے کی کثرت کا نام نہیں، ایمان صدقہ خیرات کی کثرت کا نام نہیں، ایمان حجوں کی کثرت کا نام نہیں، ایمان نام ہے اللہ اور رسول سے والہانہ پیار کا۔ سبحان اللہ۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ اب یہاں پر ایک بات غور فرمائیے گا، نمازوں کا پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، بعد میں عمل ہے۔ یہ میں آپ کو عقیدے کا عقائد کی کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، بعد میں عمل ہے۔ عقیدہ درست پھر عمل کا فائدہ ہوگا۔ بے شک۔ دیکھو بھئی ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کیسا غلام رسول ہے، کیسا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والا بندہ ہے کہ کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تجھے موت قبول ہے، تجھے غلامی رسول میں داڑھی قبول کیوں نہیں، تجھے نماز قبول کیوں نہیں، تجھے روزہ قبول کیوں نہیں، تجھے صدقہ خیرات قبول کیوں نہیں، تجھے حج قبول کیوں نہیں؟ یہ بات ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ بات ہے سنیوں کے لیے کہ عاشقان مصطفیٰ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صاحب استطاعت نے حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، پہلے نمبر پر عقیدہ ہے۔ اور اگلی گل انہاں واسطے کہ جو لوگ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے سے اتار کر محض عبادت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، محض نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب صحابی رسول نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ نمازوں کی کثرت ہے، حالانکہ صحابہ سے بڑھ کر نمازیں کون پڑھتا ہے، پر صحابی رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نمازوں پر مان نہیں، روزے پر مان نہیں، حج پر مان نہیں، صدقہ خیرات پر مان نہیں، یا رسول اللہ مان ہے تو آپ کی غلامی پر مان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب سرکار نے یہ پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیوں تسی دسو اگوں اے جواب بن جائے یا اگوں اے جواب بن جائے کہ یا رسول اللہ میرے کو نمازاں دی کثرت ہے، روزیاں دی کثرت ہے، صدقہ خیرات دی کثرت، اے جواب بن جائے نا۔ پر صحابی رسول نے کی کیا؟ چاہے نفلی لا لو، نفلی نمازیں ہیں، یا رسول اللہ نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزے کی کثرت ہے، نہ صدقہ خیرات کی کثرت ہے، عاشقان مصطفیٰ، لیکن صحابی رسول نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتے انت ما من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں یہ بات عرض کرتے سرکار کی بارگاہ سے محبت لگوانا چاہتے ہیں کہ نمازوں کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے گارنٹی ملے کہ قیامت کو قرب مصطفیٰ ملے گا، روزے کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے گارنٹی ملے کہ قیامت کو سنت مصطفیٰ ملے گی، صدقہ و خیرات کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے گارنٹی ملے قیامت کو قرب مصطفیٰ ملے گا۔ ہاں اس کے مصطفیٰ ایسی دولت عظمیٰ ہے، ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس سے گارنٹی ہے قیامت کو قرب مصطفیٰ بھی ملے گا، سنت مصطفیٰ بھی ملے گا۔ نعرہ رسالت کا لونا سکھ سودر منکران تسیز خواجہ جانتا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار نے صحابی کی بات سن کر یہ نہ فرمایا کہ تو نمازوں کی کثرت کر، روزوں کی کثرت کر، صدقہ خیرات کی کثرت کر۔ عاشقان مصطفیٰ صحابی نے جب یہ عرض کی یا رسول اللہ وَلَكِنِّي تُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر اس بات پر مہر لگوانا چاہتے ہیں کہ نمازوں کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے سنگت مصطفیٰ ملے، روزے کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں، یعنی غلامی رسول کا پٹا گلے سے اتار کر جو لوگ محض عبادت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نادانوں روزے کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے سنگت مصطفیٰ ملے، صدقہ خیرات کی کثرت کوئی ایسی شے نہیں جس سے قرب مصطفیٰ ملے۔ ہاں محبت مصطفیٰ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس سے گارنٹی ہے کہ قیامت کو قرب مصطفیٰ بھی ملے گا، سنگت مصطفیٰ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ سرکار نے انت ما من احببتا، صحابی رسول نے عرض کی تھی نا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، حضور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار میں انت ما من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حاضر ہے بے شک تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا۔ عاشقان مصطفیٰ رب تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، رب تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، سرکار میں تو جس کے ساتھ محبت کرتے اس کے ساتھ ہوگا۔ کہ بندہ رب نال کیویں ہو سکتا ہے؟ بندہ رب نال کیویں ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف ہے، بخاری کرتے یہ بخاری ہے۔ عاشقان مصطفیٰ بندہ رب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشقان مصطفیٰ جملہ یاد رکھو، قرب مصطفیٰ سنگت مصطفیٰ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو قرب مصطفیٰ مل گیا، قرب مصطفیٰ کی برکت سے اس کو قرب خدا مل گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرسلی۔ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی نے، توجہ رہے بے، شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی نے، مرید کیا حج تے عمرے واسطے، اے عاشقانہ گلاں دی توجہ نہ سنو، مکمل شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ دا مرید کیا حج واسطے، شاہ ابو المعالی نے کہا آپ نے میں رسول اللہ دے در تے جا کے آکھی یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا ابو المعالی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو المعالی اپنے مرید کو کہنے لگے رسول اللہ کے در پہ جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا نہ لاکھو، آپ کے در کا کتا ابو المعالی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ مرید
مرید سی نا کہ جدوں اتھے مدینہ پاک گیا نا سرکار دے مواجہ شریف تے ہاتھ بن کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں۔ آواز آئی اسی طرح کے جس سے ابو المعالی نے پیغام دے کے بیٹھا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، کالجیوں سکولیوں عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی، نہ اے شمع چلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر بے خانے، نہ ہر بندہ سوئی، آسر وہ کوئی بردہ ملنا کی صورت یار دکھائی۔ ابو المالی آپ کا کتا آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ مرید نے جہاں کے مرید سی نا آکھیا یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں، آواز آئی اوئی کہہ جو نے کہہ کے بھیجے اوئی کہہ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ دولت ہر ہر آئی، نہ دولت ہر ہر آئی۔ میں کیا مسلیو تسی کہندے ہو روزہ رسول دا قصد کر کے سفر نہ کرو، میں کہا مولوی صاحب کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے سسرال، اٹھی بہن واسے سسرال۔ میں کہا ظالمہ بیوی کو لینے کے لیے سسرال کی نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے اور روزہ رسول کی نیت کر کے سفر کرنا ناجائز ہے، کیسے ہو گیا؟ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، ذرا تیزی نال بولنا ہے وقت تھوڑا ہے، احمد اور محمد حضور کے دو ذاتی نام ہے۔ تسی سارے بولو اسٹیج والے ہو، جو تو سرکار دی شان دی گل آئے نا کہ انج کر کے اے بننا اے نہیں گل، غلامی وچ وارفتگی ہونی چاہیے، اپنے آپ تو باہر آ کے احمد اور محمد حضور کے دو ذاتی نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ پیر، میں تھوڑا جہا آرام نہ لفظ کر رہے ہیں تاکہ میرے سارے دوستوں کو آخر تک سمجھ آ دے، ورنہ رفتار جتنی چاہیے ہو سکتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب دے دادا مرشد نے، دادا مرشد خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے مرشد نے، انہاں دے مرشد شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مرشد خواجہ نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مرشد شاہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دے کھیت سن، آپ دے کھیت سن نا، آپ ایک نوکر نو بھیج دے سن کہ اتھے جا کے رات پیرا دمی، روز مال پہندا فصلہ چر جاندا۔ آپ ایک دن نوکر تے بڑے ناراض ہوئے، آپ نے انہوں ڈانٹیا، آپ نے انہوں ناراض ہوئے، آپ نے ڈانٹیا، آپ نے میں تو آج ٹھہر، آج میں خود جا کے آپ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ مسلح بچھا کر اپنے کھیتوں میں بیٹھ کے رات پہرے کے لیے جانور کے چرنے کی آواز آئی۔ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کون؟ میں کون؟ جواب آیا محمد سائیں۔ ان کے تلفظ میں نا جس طرح ساڑیاں زبان شکرگڑھ بھی ہو رہے بہاول نگر والی فرق ہے، ان کے تلفظ میں محمد کو کہتے ہیں محمد، آواز آئی محمد سائیں۔ شاہ سلیمان توسوی نے پوچھا کون؟ آواز آئی محمد سائیں۔ آپ نے میں جب محمد ہے تو بات چرا سائیں ہر شہر دا مالک کے ساری ملہ ہو گئے ہمیں خاصی ترا عاشق نہیں ہو کافر، ساری آخر تک ملہ ہو گئے ہمیں خاصی ترا عاشق نہیں ہو کافر، جتنے علم کی باسی ترا عاشق نہیں ہو کافر، ہو گئے وقت دراسی ترا عاشق نہیں ہو کافر، سب ہمیں لکھ نماسی ترا عاشق نہیں ہو کافر۔ برلا جن سورت سجار دکھائی پھر کے گلی گلی تباہ، ایک میں لکھنے تجھے غلط پڑھو گے ذرا سن لو، مرزا غالب نے شعر لکھا سن کے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا تیری گلی میں آئے کیوں، نہ تیری گلی میں آخر تسی غلط پڑھو گے، تیری گلی میں آئے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک ایک گل گئی، ایک شعر پہنچیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک مرزا غالب کا شعر پہنچیا کہ مرزا غالب نے شعر لکھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا تیری گلی میں آئے کیوں۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا محبوب ہوگا کہ عقل آنے پر تو اس کی گلی میں نہیں جا رہا، تو کہتا ہے ٹھوکریں لگتی ہیں، وہ تیرا محبوب ہے کہ عقل آنے پر تو اس کہتا ہے کہ عقل جو دل کو دے خدا تیری گلی میں آئے کیوں۔ آپ نے اگر تیرا وہ محبوب ہوتا جو خدا کا بھی محبوب ہے تو تو پھر یہ کہتا
الآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمس، ایک ہے ہمارا سورج. ان نال بولو مست ملنگو، ایک ہے ہمارا سورج. لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہے ہمارا سورج، ایک ہے ہمارا آفتاب مہتاب، اور ایک ہے آسمان کا سورج. لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس الدنیا من شمس السماء شمسی خیر من شمس السماء. آپ فرماتی ہیں جو میرا سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہترین. سبحان اللہ. شمس الدنیا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. آپ فرماتے ہیں جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد چمکتا ہے، جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نقطہ ملاما، دیکھو بھئی ایک ایک شعر کے لیے، ایک ایک مسئلے کے لیے کتنی نقطوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کتنی کتابوں کو، کتنی راتوں کا نچوڑ ہوتا ہے. طلع یطلع، طلع یطلع اس طرح بھی باب ہے، طلع یطلع اس طرح بھی باب ہے. آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، کیا بات ہے. شمسی خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. آپ فرماتی ہیں ایک ہے ہمارا سورج، ایک ہے آسمانوں کا سورج، اور ہمارا سورج یعنی رسول اللہ کی ذات پاک، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ چمکدار ہے، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہترین ہے. کیوں؟ شمس الدنیا تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج فجر کے بعد چمکتا ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء، ہمارا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا کہ سورج ظاہر ہو دن بنتا ہے، سورج چھپ جائے رات بنتی ہے. حضور ساری زندگی کے ساتھ چلتا ہو صحابی بنتے ہیں، حضور پردہ فرمانے ولی بنتے ہیں. سورج کے ہوتے ہوئے، سورج کے ہوتے ہوئے، سورج کے ہوتے ہوئے تارے نہیں نکلتے. مصطفیٰ نے فرمایا میں پردے میں ہو جاؤں گا، میں پردے میں ہو جاؤں گا پھر تارے نکلیں گے. کہیں سے داتا گنج بخش علی حجویری نکلیں گے، کہیں سے خواجہ اجمیری نکلیں گے، کہیں سے پیر مہر علی نکلیں گے، کہیں سے خواجہ نور محمد چواہی نکلیں گے. اشکاں دی گل اج لوگ کہندے نے روزہ رسول دا قصد کر کے سفر نہ کرو. میں کہ تسی کتھے چلو؟ کہنے لگے سسرال سورے بڈھی نو لین لی. میں کہ کمال ہو گیا، سسرال بڈھی لین واسطے سسرال دی نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے. او ظالما روزہ رسول دا قصد کر کے سفر کرنا ناجائز ہے. لنا شمس وللآفاق شمس شمس خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کیا بات ہے. کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سمجھ آ رہی تھی عاشقوں؟ بے شک. حضور کے دو نام ہیں محمد اور احمد. محمد ہن مسئلے دی کتاب کھلی ان میں چھوڑ کے دس رہا. اللہ اللہ. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حال باندھے پہ سن ہندوؤں دی بارات جا رہی سی تے آپ کے قریب ایک گاؤں ہے احمد پور سیال. احمد پور سیال ہندوؤں نے نا احمد پور سیال کا رستہ پوچھا، برات والے احمد پور سیال دا رستہ پوچھا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہل چلا رہے سن، آپ ہل چلا رہے تھے، ہندوؤں کی بارات گزری. ہندوؤں نے کہا بزرگوں احمد پور سیال دا رستہ دسیو. آپ نے آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو. کھولا تو سامنے مدینہ منورہ تھا. سبحان اللہ. تو سامنے مدینہ منورہ تھا. ہندوؤں نے کہا ہم نے تو احمد پور سیال کا رستہ پوچھا ہے. آپ نے میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں. حضرت موسیٰ دور تے جاؤ، یہ وہ نام ہے اگلوں کے بھی کام آتا ہے، جو پچھلوں کے بھی کام آتا ہے، جو نبیوں نام بولو جو نبیوں کے بھی کام آیا، جو امتیوں کے بھی کام آیا. موسیٰ دور تے جامن جوڑے لاہ کے جامن. حضرت موسیٰ دور تے جامن جوڑے لاہ کے پیروں جوڑے لاہ کے جامن. حضرت موسیٰ دور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن. سنے جوڑے ونج شاہ شہاں دے سے قدم ٹکایا ہے. سنے جوڑیا ونج شاہ شہاں دے عرش سے قدم ٹکایا ہے. آج پاک محمد آیا حتن چکے آج پاک محمد پاک محمد حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑا لہ کے جامن. سنے جوڑیا ونج شاہ شہاں دے عرش سے قدم ٹکایا ہے. آج پاک محمد
عرش تو لے کے عرش تکر نور دا بدل چھایا ہے اج پاک محمد آیا پاک محمد آیا سگ کہتے ہیں کتے کو اینٹ ماری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پتا چلا آپ نے اس کتے کو لاؤ اس کتے کو جس کو میرے مرید نے اینٹ ماری اس کتے کو لے کر آؤ آپ نے جب اس کتے کو لایا کہ آپ نے اپنی مبارک دستار پگڑی کھولی آپ نے اس کتے کی مرہم پٹی کی پٹی باندھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے در رسول کے کتے تو ہم سے اچھا ہے کہ روز روزہ رسول کی زیارت کر علامہ اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ پیر جی میری نجات بخشش کے لیے کافی ہے کہ میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں جماعت علی شاہ صاحب مسکرائے آپ نے فرمایا کیا میری کم خوش بختی ہے کہ اقبال خود چل کر میرے قدموں میں آ گیا وہی پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی مبارک دستار کے ساتھ مدینہ پاک کے سگ کو پٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے در رسول کے سگ ہمیں معاف کر دینا یہ نادان تھا مجھ سے اب یہی خدمت ہو سکتی ہے تو ہم سے بہتر ہے کہ روز روزہ رسول کی زیارت کرتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک جا رہے تھے رستے میں مٹی کے ذروں کو چومتے آنکھوں سے لگاتے کسی نے آکھا امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام ہو کہ جگہ جگہ تسی مٹی مبارک نو چوم دے پہ ہو آپ نے مجھے اس مبارک مٹی سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی سبحان اللہ مجھے اس مبارک مٹی سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے اس مبارک مٹی سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری کے پیر و مرشد 85 سال تک جنہوں نے قطب مدینہ کیا جاندے 85 سال تک لگاتار مدینہ پاک میں روز محفل میلاد کرتے یہ خاص عاشقو اسی تے آزاد ماحول کر رہے ہیں نا حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ 85 برس تک مدینہ پاک میں رہے روز محفل میلاد کرتے کیوں نہ کرتے کیونکہ مصطفیٰ کا خاص کرم تھا سبحان اللہ مصطفیٰ کا کرم تھا کہ ان کی سعودیوں کی حکومت کے اندر بھی 85 سال رہے روز محفل میلاد کرتے ورنہ سعودی تے یہودی یہ محفل میلاد برداشت نہیں کر سکتے یہودی محفل میلاد برداشت نہیں کر سکتے آگے تمہاری منزل ہے اسی گئے مکہ باغ بیت اللہ شریف دوسرے مزاب رحمت جو تو ولی دی نگاہ نال دیکھیا صوفیاء کی نظر لے کر دیکھا تو کیا دیکھا مزاب رحمت اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیوں مکہ میں آ گئے عرفات میں ٹھہر گئے صحیح کر لی آب زمزم پی لیا حجر اسود کو چوم لیا مقام ابراہیم پر نماز ادا کر لی شیطان کو پتھر مار دیے پر واپس نہ جانا آج یہاں پر ہوتا ہے مزاب اشارہ کرو مدینہ پاک کی طرف کے قبولیت وہاں پر ہوتی ہے حج ادھر ہوتا ہے قبولیت ادھر ہوتی ہے مزاب رحمت رحمت والا پرنالا رحمت والا پرنالا مزاب رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رخ رحمت للعالمین کی طرف ہے سبحان اللہ مزاب رحمت یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیوں حج تو کر لیا اور واپس نہ جانا قبول کروا کے جانا قبول ادھر ہوتا ہے حج ادھر ہوتا ہے قبول ادھر ہوتا ہے مزاب رحمت کہہ رہا ہے ادھر سے مدینہ پاک کے در و دیوار کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا